بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 5 پڑھ رہی ہوں میں۔ پچھلا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ درد اور مصیبت کا فرق اور درد کا مقصد آپ کو بتایا تھا اور وہی پڑھا تھا۔ تو اس میں ایک قصے کا ذکر تھا نا کہ یہ درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک درد کی گولی اور ایک انفیکشن کی گولی۔ درد کی گولی تو کھا لی، انفیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا، تو جس سے کیا ہوا کہ درد تو ختم ہوا لیکن پھر دوبارہ ہی ہو گیا کیونکہ انفیکشن ابھی باقی تھا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اصل وجہ ختم نہیں کرتے، ہم صرف جو ظاہری علامت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے یاسمین مجاہد نے لکھا ہے، یہ وہی رویہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جذباتی درد کے لیے بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہم جڑ کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم اسے صرف بے حس کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانت میں درد والے شخص کی مانند جس کا اصل مسئلہ درد نہیں، انفیکشن تھا۔ درد تو صرف ایک علامت تھی۔ دی روڈ لیس ٹریولڈ کے مصنف ایم اسکاٹ پبلک لکھتے ہیں، بیماری کی بجائے علاج کا نقطہ آغاز اس کی علامات ہیں۔ یہ حقیقت کہ یہ غیر مطلوب ہوتی ہیں انہیں اور زیادہ فضل کا مظہر بنا دیتی ہیں۔ خدا کی جانب سے ملنے والا ایک تحفہ، لاشعور کی طرف سے آنے والا ایک پیغام کہ اگر تم چاہو تو اپنی ذات کی جانچ کر کے درستگی کر لو۔ ہمارا درد دھویں کے الارم کی مانند ہے۔ ہم اس الارم کو بند کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بجنے کی کوئی وجہ ہے۔ ہم بیٹریاں نکال کر اس الارم کو خاموش کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں وقتی طور پر شور سے نجات مل جائے گی، لیکن الارم کا مقصد تو ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ گھر میں کہیں آگ لگی ہے۔ آگ کا آغاز ایک چنگاری سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم الارم کو نظر انداز کر دیں اور حقیقی مسئلے کی جانب توجہ بھی نہ دیں تو چنگاری سے شروع ہونے والی آگ ہمارے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی سبب سے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہمیں جذباتی یا نفسیاتی درد محسوس ہوتا ہے تو اکثر ہم شفا کی بجائے سکون بخش دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اکثر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے درد کی بیڑیاں نکال کر اسے خاموش کر دیں، بس کسی طرح اسے دور کر دیں۔ ہم تکلیف کو صرف بے حس کرنا چاہتے ہیں۔ گہرائی میں جا کر کھوج لگانے کی بجائے ہم سطح پر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہم اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم الارم بجنے کی بنیادی وجہ ڈھونڈ کر اسے دور نہیں کرتے۔ اندرونی و گہری کھوج کے لیے جرات اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے، یہ تکلیف دہ کام ہے۔ اس لیے ہم میں سے اکثر ہر قیمت پر اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں جو آسان ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہی چیز ہمیں مصیبت کی طرف لے جاتی ہے۔ مصیبت وہ شے ہے جو اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم درد کی طرف سے ملنے والے پیغام کو مستقل نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ مصیبت وہ ہے جو انسان پر اس وقت نازل ہوتی ہے جب وہ دانت کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تہہ میں موجود حقیقی وجہ یعنی انفیکشن کا علاج نہیں کرتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم الارم تو بند کر دیتے ہیں لیکن اپنا گھر جلانے والی آگ نہیں بجھا سکتے۔ بعض اوقات جب ہم خالی پن کو محسوس کرتے ہیں تو یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہماری روح چلا رہی ہے کہ ہمارے دل تو خدا کی بندگی کے لیے ہیں۔ اس سے رجوع کی بجائے ہم اپنی ذات کو بھٹکانے پھسلانے کے لیے دوسری چیزوں، دوسرے لوگوں، دوسری سرگرمیوں میں مگن کر دیتے ہیں۔ اس زندگی میں جذباتی اور نفسیاتی درد بالکل اسی طرح ناگزیر ہے جیسے جسمانی درد۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اسے محفوظ رکھنے کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ناممکن ہے کہ ہمارا بچہ کبھی نہ گرے، اسے کبھی درد محسوس نہ ہو، کبھی زخم نہ لگے، کبھی خراش نہ آئے۔
یا حتیٰ کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ توڑ بیٹھے۔ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جو ناگزیر ہے۔ بالکل اسی طرح اداسی، خوف، نقصان، غم اور پریشانی اس زندگی کا ناگزیر جزو ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جذبات کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ در حقیقت کچھ منفی جذبات نہ صرف ناگزیر بلکہ ضروری بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کبھی اداسی یا خوف یا کسی شے کے بارے میں غصے کا تجربہ ہی نہ ہوا تو یہ ایک قسم کی ذہنی بیماری یا ناقابل علاج صدمے کی نشانی ہوگی۔ کسی اداسی، غصے یا خوف کی عدم موجودگی غیر صحت مندانہ ہو سکتی ہے۔ کسی نہ کسی سطح پر آزمائشوں کا ہونا ہمارے انسانی تجربے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم صحت مندانہ طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو یہ آزمائشیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں اور ہمیں زیادہ عاجز بناتی ہیں۔ آزمائشیں ہماری ہمدردانہ سوچ اور گداز کو مزید گہرا اور ہمارے خدا پر بھروسے کو پختہ تر کر سکتی ہیں۔ خدا جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ان میں جذبات بھی شامل ہیں۔ ہمارے محسوسات مثبت و منفی دونوں کسی مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ ہمیں تحریک دیتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنے ارد گرد موجود دنیا کی اصلاح کر سکیں۔ تصور کیجئے کہ اگر ہمیں ناانصافی پر غصہ نہ آئے تو کیا ہو؟ کیا ہم اس کو بدلنے کے لیے لڑیں گے؟ ذرا سوچئے کہ کسی ممکنہ نقصانات کا خدشہ ہمیں خوف زدہ نہیں کرتا تو کیا ہم خود کو اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم مدد اور حفاظت کے لیے اللہ کی جانب بھاگیں گے؟ اگر ہم کبھی خوف نہ محسوس کریں تو کیا ہم خلوص دل اور عاجزی اور طلب کے ساتھ اس کی جانب بڑھیں گے؟ اگر دل کی بیماری کے باعث سینے میں درد نہ ہو تو کیا ہم آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ ہم مصائب کا شکار منفی اور جذبات کی وجہ سے نہیں ہوتے، ہم اس وقت رنج میں مبتلا ہوتے ہیں جب ہم ان جذبات کو قرینے قاعدے سے نہیں رکھ پاتے، یا یہ ہمیں کھانے لگتے ہیں یا ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں۔ جب ہماری عقل انہیں ضابطے سے رکھتی ہے تو جذبات کا ہونا معمول کی اور صحت مند بات ہے۔ عربی میں لفظ عقل کے لغوی معنی کسی شے کو باندھنا ہے۔ ہمارے ذہن میں عقل کا کام باندھنا یا ہمارے جذبات و خواہشات کو منظم رکھنا ہے۔ جذبات محرک قوت ہے۔ جیسے کسی کار میں ایکسیلیٹر ہوتا ہے اور عقل کی مثال بریک کسی ہے۔ ہمیں کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے ایکسیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایکسیلیٹر ٹوٹ جائے، اگر کسی شخص میں کوئی جذبات ہی نہ ہو تو کچھ دور جا کر کار رک جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فعال بریکوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔